سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں گے۔ عمران خان کے گھبرانے کا وقت ہو گیا ہے، یہ کہنا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا۔ مزید کہا کہ موجودہ حکومت نے جمہوریت کو تباہ کر دیا ہے۔ صدر مملکت حکومت کے لیے ڈیلی ویجز پر کام کر رہے ہیں، معلوم نہیں پی کا آرڈیننس کی کیا ضرورت تھی۔ مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ یہ حکومت جس نے جمہوریت کو تباہ کیا، جس نے پارلیمان کو ختم کر دیا، آج میڈیا کی آواز، عوام کی آواز دبانے کے لیے ہر کوشش کر رہی ہے۔ اس کا ایک نمونہ آپ نے محسن بیگ صاحب کی صورت میں دیکھا ہے۔ ابھی یہ قانون نہیں تھا، اس حکومت کا رویہ، اس کے اعمال آپ نے دیکھے ہیں۔ گورننس کا معاملہ مشاورت ہو رہی ہے، انشاءاللہ وقت پہ پیش ہو جائے گا اور وقت دور نہیں ہے۔ تو بالکل عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ گھبرائے نہیں، انہوں نے عوام کو بھی کہا تھا، تو عوام تو گھبرا گئے۔ تو میرا خیال اب عمران خان کے گھبرانے کے دن ہیں۔ صدر کا عہدہ ریاست کا عہدہ ہوتا ہے، بدقسمتی سے وہ آج حکومت کے ایک ڈیلی بیس کے ملازم کے طور پر کام کرتے ہیں۔ انسان کی عزت اسی میں ہوتی ہے کہ جب نوکری مکمل ہو جائے تو گھر جائے، لیکن ہمارے ملک میں کرسیاں نہ چھوڑنے کی ایک عادت ہے۔ ملکی سیاست میں گرما گرمی، آصف علی زرداری شہباز شریف میں آج ملاقات ہوگی۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں میں ملاقات بلاول ہاؤس لاہور میں ہوگی۔ آصف علی زرداری شہباز شریف اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے میاں شاہد ندیم سے۔ میاں شاہد ندیم، بتائیے گا آج کی ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے اور کیا تحریک عدم اعتماد کی تاریخ بھی فائنل ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، آج جو ہے وہ شہباز شریف لیگی وفد کی قیادت کریں گے اور بلاول ہاؤس لاہور جائیں گے، جہاں پہ سابق صدر آصف علی زرداری ان کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ وفد میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق، خواجہ سعد رفیق مریم، اورنگزیب عطا تارڑ شامل ہوں گے۔ ملاقات کے دو دور ہوں گے، شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان 1 on 1 بھی ملاقات ہوگی۔ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں تحریک عدم اعتماد، لانگ مارچ اور ملکی سیاست سمیت دیگر معاملات پر بھی مشاورت ہوگی۔ 1 on 1 ملاقات میں دونوں قائدین ان ہاؤس تبدیلی کی تاریخ کا حتمی فیصلہ بھی کریں گے۔ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں شہباز شریف ترین گروپ اور حکومتی ناراض اراکین کے نون لیگ سے رابطوں کے حوالے سے اعتماد میں لیں گے، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری شہباز شریف کو حکومتی اتحادیوں خصوصاً بلوچستان عوامی پارٹی سے رابطوں کے حوالے سے آگاہ کریں گے، جبکہ کاف لیگ سے رابطے کے حوالے سے بھی شہباز شریف کو آصف زرداری اعتماد میں لیں گے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں عدم اعتماد سمیت دیگر آپشنز پر بھی غور ہوگا۔ ملاقات صحیح، اہم معاملات زیر غور آئیں گے۔ شکریہ میاں شاہد ندیم، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے ہوتے تو یہ عدم اعتماد میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگاتے۔ بلاول نون لیگ سے وزیر اعظم چاہتے ہیں، نون لیگ نئے الیکشن بھی جانا چاہتی ہے۔ بڑکوں کے بعد اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل رہی ہے۔ اپوزیشن کے پاس جھوٹ اور پروپیگنڈے کے سوا عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں۔ سندھ میں ڈاکو راج ہے اور پیپلز پارٹی عدم اعتماد کے خواب دیکھ رہی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انقلابی اقدامات سر چڑھ کر بول رہے ہیں۔ سلطان باہو سینٹر برمنگھم میں روح پرور معراج مصطفیٰ کانفرنس منعقد کی گئی، جس کی صدارت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سہروردی نے کی ہے۔ اس موقع پر فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ تفصیلات خاور راجہ کی اس رپورٹ میں جانیے۔ برمنگھم کے سلطان باہو سینٹر میں ہونے والی معراج مصطفیٰ کانفرنس میں اوورسیز پاکستانیوں نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی۔ معروف روحانی شخصیات، علماء کرام، ثنا خوان، قاری حضرات اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی بڑی تعداد میں بابرکت محفل میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر ثنا خوان حضرات نے خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ خوبصورت نعتیہ کلام نے شرکائے محفل کے دل موہ لیے۔ اے میرے محمد کا نام
ताजे रसूल ये सलामे साहबजादा सुल्तान फयाजुल हसन सोहरवर्दी और दीगर उलमा कराम ने वाक़या मिराज और बीबी आमना के राज दुलारे मदीने के ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और रुतबे पर कुरान मजीद के हवालों से रोशनी डाली। अल्लाह इस बात का मुश्ताक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला loves it। अल्लाहु अकबर। Don't be dead bodies। ये ग्रेवयार्ड तो नहीं है, ये तो अल्लाह का घर है। यहाँ अल्लाह का नाम नहीं लेना तो कहाँ लेना फिर? ये तो कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से मैं ये पैगाम लाया हूँ कि अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक। उलमा कराम ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई खूबसूरत अंदाज में शान बयान की। अर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। Oh my beloved, come and have a look at the kingdom which we have prepared for you. The angels are waiting for you. Jannah is decorated for you. Your name is written and inscribed on my arsh, and the arsh is waiting for you. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was consoled and given comfort by Allah subhanahu wa ta'ala on his journey. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साहबजादा पीर सुल्तान फयाजुल हसन सोहरवर्दी और दीगर शख्सियात का कहना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज से हमारे लिए नमाजें और अल्लाह पाक का जिक्र बतौर तोहफा लाए ताकि हमें दीनों दुनिया की कामयाबियां और इत्मीनान कल्ब नसीब हो सके। हुजूर जो सफ़र मेराज पर तशरीफ़ ले गया और जो हमारे लिए अनवार व तजल्लियात ले आए, अल्लाह की तरफ से तोहफे लाए नमाज की सूरत में और ज़िक्र इलाही की सूरत में, तो आज हम उसकी याद मना रहे हैं। और इस महीने में कसरत से ज़िक्र इलाही के महफ़िलें कायम होनी चाहिए और मिलाद मुस्तफ़ा का ज़िक्र होना चाहिए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस धरती पर सरज़मीन बरतानिया पर इश्क़ रसूल का झंडा इंशाअल्लाह 26 फरवरी को हम लहराएंगे। Alhamdulillah, we've had another beautiful gathering here at Sultan Bahu Center. Inshallah, all of me and all of my fellow youngsters can come and pray all our 5 daily prayers. And if you can't make it here, then you can also pray in your local schools and at home too. We were blessed in Peer Sahib in this mahfil today, and the auspicious gathering we have talked about the Miraj Nabi sallallahu alaihi wasallam, and when the Prophet sallallahu alaihi wasallam went to see Allah subhanahu wa ta'ala in his bodily form, physical form and spiritual form, and what a gift he brought for us was the biggest gift was from the Miraj of Nabi sallallahu alaihi wasallam was a Miraj for Mu'min, which is 5 daily prayers. So if we read 5 daily prayers, रजब शरीफ की खूबसूरत गैदरिंग हमने इधर अल्हम्दुलिल्लाह की है। इसका जो असल मकसद था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज शरीफ का, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात के बाद जो मैसेज हमारे लिए इस दुनिया में लेके आए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मेराज नमाज में है, अल्लाह ताला से मुलाकात में है, वही मेराज हमारी अल्लाह से उस नमाज की सूरत में हो सकती है, तो हमें नमाज कायम करनी चाहिए। तकरीब के आखिर में मियाँ इत्तेहाद के वालिदैन और दीगर मरहूमैन की मगफरत, जबकि भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा कश्मीर समेत दीगर इलाकों में शहीद होने वाले मुसलमानों के लिए दुआ भी की गई। तेरे नबी की शान बयान की गई, या अल्लाह पाक कुरान की तिलावत हुई, अज़कार हुए और वज़ाइफ पढ़े गए, जो भी आज के लिए इसाले सवाब के लिए न्याज़ थे आदमी से कबूल फरमा। रूह परवर महफल का इख्तिताम बारगाह रिसालत में सलातो सलाम के नजरानों के साथ हुआ। खबर राजा 92 न्यूज़ बर्मिंघम। बर्मिंघम में कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मकबूल बट शहीद का यौम पैदाइश नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। तकरीब में बरतानिया भर से JKLF के अहदेदारान, कारकुनान और दीगर कश्मीरी रहनुमा शरीक हुए और मकबूल बट की जिद्दोजहद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कश्मीर की आज़ादी तक उनके मिशन को जारी रखने का अहद किया। मज़ीद अहवाल जानिए बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। मकबूल बट शहीद भारतीय मकबूजा कश्मीर के जिला कपवाड़ा की तहसील हिंदवाड़ा के एक गांव तेरे गांव में 1938 को पैदा हुए। कश्मीर के जदोजहद आज़ादी में मकबूल बट शहीद को एक बुलंद मकाम हासिल है। कश्मीरियों की नई नस्ल मकबूल बट शहीद को जदोजहद आज़ादी का हीरो मानती है। बर्मिंघम के कम्युनिटी सेंटर में JKLF UK जोन के ज़ेर एहतमाम मकबूल बट शहीद की 84वीं सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में बरतानिया भर से JKLF UK के अहदेदार, कारकुन और दीगर कश्मीरी रहनुमा बड़ी तादाद में शरीक हुए और शहीद
शहीद मकबूल भट्ट को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। To Maqbool Bhatt Shaheed and Jammu Kashmir Liberation Front and Kashmiri Nation will carry on your mission all around the globe. Thank you. तकरीब से खिताब करते हुए JKLF UK के सदर लियाकत लोन, अमजद नवाज खान, हफीज खान और दीगर ने कहा कि हम मकबूल भट्ट शहीद की लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हैं। इस मौके पर शुरका ने शहीद की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखने का अहद भी किया। शो किए, लेकिन मकबूल भट्ट शहीद का जवाब ये था कि आज सिर्फ मेरे बच्चों का सवाल है, कल मेरी पूरी कौम का बोझ जो है वो मेरे कांधों पे होगा। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को अल्लाह के हवाले। महरूम लबों का हर्फ जिंदा, मजलूम दिलों का हम नवा तू, मैं भी तेरा हम सफर था लेकिन मैं आबला पार था बर्क पा तू, जिंदान के अजाब तक रहा मैं और मंजिले दार तक गया तू, दुश्मन के हिसार में अकेला लश्कर के मुकाबले पर था तू, कब कत्ल हुई है सच की आवाज, खुशबू की तरह है जा बजा तू। मुकर्रीन का कहना था कि हम पूरी दुनिया में इंसानी हकूक के नंबरदारों, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों और दानश्वरों से अपील करते हैं कि वह मकबूल भट्ट शहीद का जस्ते खाकी जो 1984 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में दफन है, उसे शहीद के वर्सा के हवाले करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें और किरदार अदा करें। जिस मर्द हुर की मैं बात कर रहा हूँ उसे दुनिया मकबूल भट्ट शहीद के नाम से और कश्मीरी उसे अपना नेल्सन मंडेला गर्दानते हैं। मकबूल भट्ट शहीद ने फांसी के फंदे पे अपनी जान जाने आफरीन के हवाले की, लेकिन उसने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया। मकबूल भट्ट शहीद का वाज़ेह मैसेज था कि वो जम्मू कश्मीर की रियासत को एक आज़ाद, खुद मुख्तार और खुशहाल रियासत देखना चाहते थे। 5 अगस्त के बाद जो पूरी रियासत के अंदर जो है कर्फ्यू का समा, और आज भी हमारे जो चेयरमैन है यासीन मलिक साहब, वो दिल्ली की ताड़ जेल के अंदर हैं, और दिल्ली की ताड़ जेल, उसी ताड़ जेल के अंदर मकबूल भट्ट शहीद को जो है तख्तादार पे उन्होंने चूमा। और हम ये समझते हैं कि हम आलमी दुनिया से और स्पेशली इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स की जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे ये अपील करते हैं कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान की तरफ से जो बर्बरियत हो रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कहा, मकबूल भट्ट शहीद का यौम पैदाइश मनाने का मकसद उनकी कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में की जाने वाली कोशिशों और उनके मिशन से नौजवानों को आगाह करना था, ताकि हमारी कश्मीरी नई नस्ल अपने हीरोज के बारे में जान सके। मेरे कश्मीर तो जरूर आज़ाद होगा। इसका जो मेन फोकस है हमारा कि हम तकसीम कश्मीर किसी हवाले से कबूल नहीं करेंगे, वो हिंदुस्तान की तरफ से हो या वो पाकिस्तान की तरफ से जो सूबा बनाने की कोशिश हो रही है, हम इसकी मजम्मत करेंगे और हर फोरम पे इसके पर भरपूर एहतजाज करेंगे। हम मकबूल भट्ट शहीद चूँकि कश्मीरी कौम का एक ऐसा हीरो है जिसकी याद में हम सारे मुफ्तलिक ये पूरा महीना माह फरवरी मकबूल के नाम से बनाते हैं, और इसमें इस मौके पे हम ये पैगाम देना चाहते हैं उन कुफ्तों को जिन्होंने मकबूल भट्ट को शहीद किया, हुस्न भारतीय हुक्मरानों को, कि वो मकबूल भट्ट का जो जस्ते खाकी है वो कश्मीरियों के हवाले करें। मकबूल भट्ट का जो पैगाम था कि मेरे कश्मीर तो ज़रूर आज़ाद होगा, उस मिशन की तकमील के लिए हम इंशाअल्लाह जदोजहद करते रहेंगे। इस मौके पर शुरका का कहना था कि जो कौम अपने हीरोज को याद रखती है, कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। यही वजह है कि आज का कश्मीरी नौजवान मकबूल भट्ट शहीद को अपना हीरो मानती है और उसके नक्शे कदम पर चलते हुए तहरीक आज़ादी कश्मीर को रवां दवां रखे हुए है। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानवी शहरियों के लिए खुशखबरी, वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने बरतानिया में लागू की गई तमाम कोरोना पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए बोले, कोरोना वैक्सीन और इलाज के जरिए वबा का मुकाबला करेंगे। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना था कि बरतानिया अब कोरोना वैक्सीन पर इन्हिसार रखेगा। जुमेरात से पॉजिटिव टेस्ट वाले शहरियों को सेल्फ आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। मुतासिर अफराद की मामूल की ट्रेनिंग भी ख़त्म कर दी गई है। कोरोना वैक्सीन और टेस्ट के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, पूरी वजारत दाखिला से भी ज़्यादा इसका बजट है, इसलिए मुफ्त टेस्ट की सहूलत ख़त्म की जा रही है। कोरोना की वजह से जो भारतीय कीमत चुका रहे हैं उसकी रोकथाम का वक्त आ गया है। बोरिस जॉनसन का कहना था कि मुतासरीन के हवाले से मुल्क गिर सर्वे अलबत्ता जारी रहेगा। अपोजिशन रहनुमा सर केयर स्टार्मर ने वज़ीर आज़म को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुफ्त टेस्ट की सहूलत ख़त्म करने से शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म मुल्क में अफरा तफरी और बदनज़मी का बायस बन रहे हैं।
منہاج القرآن انٹرنیشنل ملائیشیا کے زیر اہتمام کوالالمپور میں بانی اور سرپرست اعلیٰ منہاج القرآن انٹرنیشنل شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی 71ویں سالگرہ منائی گئی، جس میں منہاج القرآن کے رفقا اور اراکین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے ہمارے نمائندے جاوید الرحمان کی یہ رپورٹ۔ بانی و سرپرست اعلیٰ منہاج القرآن انٹرنیشنل شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی سالگرہ کے حوالے سے سجائے گی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ ملیشیا میں پاکستان کے معروف ثناء خان، حافظ نعیم اویس الوی اور محمد ایوب قادری نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت کا نذرانہ پیش کیا۔ سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سرپرست منہاج القرآن ملیشیا محمد سلیم قادری نے کہا کہ دین اسلام کے چہرے سے دہشت گردی کی گرد کو جس علمی دلیل کے ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری نے صاف کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، اس سے پوری دنیا میں دین اسلام کے بارے میں مثبت سوچ اجاگر ہوئی ہے۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی علمی دلیل کا جواب اسلام مخالف قوتوں کے پاس نہیں ہے۔ تقریب سے صدر منہاج القرآن ملیشیا عبدالرسول بھٹی نے خطاب کرتے ہوئے حاضرین کو قائد ڈے پر مبارکباد دیتے ہوئے پیغام دیا کہ پاکستان میں سبز انقلاب اپنی کامیابی کے بالکل قریب ہے، جس کے لیے ہمیں اپنے قائد کی کال کا انتظار ہے۔ دیگر مقررین کا کہنا تھا، ہمیشہ کی طرح ہم پاکستان کو اس ظالمانہ نظام سے آزاد کرانے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ تقریب کے میزبان محمد عمر قادری نے قائد ڈے پر حاضرین کو مبارکباد دی اور تمام معزز مہمانوں اور شرکاء کا دلی شکریہ ادا کیا۔ جاوید الرحمان، 92 نیوز، ملیشیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ روس میں مقیم ممتاز پاکستانی بزنس مین طارق چودھری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ تاریخ ساز دورہ ہوگا۔ پاکستان اور روس کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کو ماسکو میں بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا۔ ماسکو میں موجود ہمارے نمائندے شاہد گھومن سے گفتگو کرتے ہوئے طارق چودھری نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان تاریخ ساز دورے پر روس تشریف لا رہے ہیں۔ یہ دورہ ان کا کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستانی کمیونٹی کے ممتاز بزنس مین، ماسکو میں اس وقت موجود ہیں، طارق چودھری صاحب۔ دیکھیں، ہمیں بہت امیدیں ہیں اس دورے سے، اور یہ واقعہ ہی جیسا آپ نے کہا ایک تاریخی دورہ ہے، اور لاسٹ ٹائم 23 ایئرز اگو 99 میں ہمارے کوئی جو پرائم منسٹر یہاں آئے تھے۔ ہمیں بہت امیدیں ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انرجیٹک بھی ہیں، اور ان کا جو ویوز ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ریجنز ہے اس کے لیے رشیا کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ اس کو پرائرٹی بھی دے رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمارے ریلیشن جو ہیں وہ بہت ہی اچھے سمت میں جائیں گے، پازیٹیو سمت میں جائیں گے۔ خاص طور پہ ہمارے جو ایریاز میں آج کل جو سچویشن چل رہی ہے، افغانستان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رشیا اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، تو ہم ان کے ساتھ مل کے اگر کام کریں گے تو ہمارے کنٹری کی جو سیکورٹی ہے اس کے لیے بھی یہ پازیٹیو ثابت ہوگا۔ سر، پاکستان اور رشیا کے تعلقات کافی بہتر ہیں، کیا اس دورے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بہتر تبدیلیاں آئیں گی؟ جی بالکل، میرا تو یہ میں بالکل پر امید ہوں اس بارے میں کہ ایک تو ہے کہ ہمارے جو 2-3 گیس پائپ لائنیں ہیں، پاکستان سٹریم ہے، پھر ہمارا نارتھ ساؤتھ ہے، وہ سائن ہونے جا رہی ہیں، پھر ایک ایم او جی شاید ہو رہا ہے جو قزاقستان سے وایا افغانستان، پاکستان اور آگے پائپ لائن جو ہے،
تو امید ہے کہ ہمارے اس سے بہت اچھے تعلقات جو ہے نا خاص طور پہ ہمارے پولیٹیکل تو آلریڈی ہمارے اس کے ساتھ کافی اچھے ہو چکے ہیں رشیا کافی یہاں پہ پاکستانی جو ہیں کمپنی ہیں وہ انہوں نے اب کام شروع کر دیا ہے اور ہمارا صرف سی کے راستے ہی نہیں لینڈ کے راستے بھی کافی وایا افغانستان جو ہے کافی جو ہے پاکستان سے چیزیں آ رہی ہیں بٹ انفارچونیٹلی وہ پینٹ ہے رشیا ایک بہت بڑا ملک ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری کمپنیاں جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں یہاں پہ بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں پاسبلٹیز ہیں بس اس میں تھوڑا سا کچھ ٹیکنیکلی چیزیں آ جاتی ہیں جو پرابلم ہے ایک تو ہمارا جو ٹائم پیریڈ ہے امید ہے کہ یہ اب لینڈ کے راستے جو آنا شروع ہے یہ تھوڑا کم ہو جائے گا ورنہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھی یہ چیز ہے یہ ہماری ٹیکسٹائل کی یہ چیزیں ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ڈیلیوری کب ہوگی ہم کہتے ہیں 90 days تو کہتے ہیں یہ اٹس ٹو مچ ہم ٹرکی سے جا کے لے آتے ہیں ہمیں 2 ہفتے میں آ جائے گا عمران خان کے قریبی ساتھی بھی ہیں دوست بھی ہیں ڈونر بھی ہیں شوکت خانم کے عمران خان صاحب آ رہے ہیں ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے جا رہے ہیں جی میرا تو بالکل ارادہ کیا خواہش بھی ہے ایسی لیکن شاید کچھ ایسی بھی سچویشن آ چکی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کچھ ریسٹرکشنز ہیں تو وہ ریسٹرکشن ہمیں ساری فالو کرنی پڑیں گی جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا کوئی وزٹ ہوتا ہے تو اس میں پرائم منسٹر صاحب جب آتے ہیں ڈیلیگیشن آتا جو تو وہ زیادہ ہم پہ پاکستان ایمبیسیز یا اس پہ نہیں ڈپینڈ کرتا تو وہ جو ہوسٹ سائڈ ہوتی ہے ہمارے اس وزٹ میں رشین سائڈ ہے تو وہ اپنی طرف سے آپ کو ایسا سارے دیتے ہیں کہ بھی کیسے رشیا کیا چاہتا ہے پاکستان جو مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں رشیا اور پاکستان کے ریلیشن پاکستان تو چاہتا ہے کہ یہاں بہتری رشیا کی طرف سے آپ دیکھیں یہ رشیا کی ہی ویلنگ ہے جو پوتن صاحب نے خود ٹیلی فون کیا عمران خان صاحب کو اور پھر انہوں کو انوائٹ کیا اور اب وہ یہاں پہ آ بھی رہے ہیں تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھے ریلیشن بنانے میں جتنے ہم پر امید یا خواہش رکھتے ہیں رشیا بھی اتنا ہی ایکٹیو ہے اس میں آپ نے تاریخی اشیاء اور قیمتی نوادات کو سرکاری سطح پر قائم عجائب گھروں میں تو دیکھا ہوگا آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملواتے ہیں جس نے چولستان کی تاریخی اشیاء کو محفوظ رکھنے کے لیے گھر میں میوزیم بنا رکھا ہے رپورٹ کر رہے ہیں عدنان شیخ جگہ جگہ پڑے قیمتی پتھر بادشاہوں کے استعمال میں رہنے والی اشیاء یہ مناظر کسی سرکاری سطح پر قائم میوزیم کے نہیں بلکہ یہ تو منی میوزیم ہے جو چولستان کے رہائشی محمد حسن نے گھر میں بنا رکھا ہے پرانے نوادرات سامان سب کے ذریعے ایک میوزیم ہے مغل خطاطی اسٹوڈیو ہے میں اسے اجاگر رکھنا چاہتا ہوں میرے پاس افرڈ تو نہیں ہے کوئی اتنا پیسہ وغیرہ بھی نہیں ہے حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ میرا ساتھ دے اور اس چیز کو منظر عام پر بھی لے جائے اور ہر آدمی کو یہ دکھائے تاکہ سب کو شوق پیدا ہو تاریخ و ثقافت سے محبت رکھنے والے محمد حسن 12 نسلوں سے یہ تاریخی اور قدیمی نوادرات سنبھالے ہوئے ہیں منی میوزیم میں صدیوں پرانے سکے جنگلی جانوروں کے پیروں کے نشان بادشاہوں کے روزمرہ استعمال کی اشیاء بھی موجود ہیں اتنی قیمتی چیزیں یہ ابھی تک سنبھال کے رکھی ہیں گورنمنٹ سے بھی میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس بندے کی ہیلپ کی جائے کیونکہ یہ تاریخی ورثہ جو ہے یہ قیمتی چیزیں ہیں آنے والی نسلوں کو تک یہ پہنچ سکیں چولستانی ورثے کو آنے والی نسل تک پہنچانے کا عزم لیے محمد حسن حکومتی سرپرستی کے بھی خواہاں ہیں جبکہ ماضی میں انہوں نے وطن عزیز کے حکمرانوں کو بھی نایاب اشیاء بطور تحفہ پیش کی ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ عدنان شیخ 92 نیوز چولستان